أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج 9 ذو الحجہ ہے ہمارے حساب سے، اور سعودی عرب میں اور دیگر کئی ممالک میں آج 10 ذو الحجہ ہے، عید کا دن ہے۔ ہماری عید انشاءاللہ العزیز کل بروز ہفتے کو ہے ہمارے ملک پاکستان میں، تو اس حوالے سے آج بھی جیسے کہ پہلے 2-3 جمعوں میں قربانی کے مسائل بیان کیے گئے، تو آج بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ عید کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلی چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جو مسئلہ میں نے بیان بھی کیا تھا درس میں بھی، پھر جمعہ میں بھی، لیکن اکثر احباب پھر پوچھتے ہیں تو وہ پھر میں وضاحتاً عرض کر دیتا ہوں۔ بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ، اکثر حضرات یہی بات پر پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے، اگر وہ کاٹ لے تو کیا ہوگا، گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نہ کاٹنا مستحب ہے، یہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ حاجی کے علاوہ عام جو لوگ ہیں، چاہے کوئی قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو ان کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ مستحب۔ اگر تو وہ نہیں کاٹیں گے تو ثواب ہے، اگر کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اگر کسی نے بال کٹوا لیے، سر کے بال کاٹ لیے، بدن کے کسی اور جگہ کے بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے، تو اب وہ یہ پریشان نہ ہو کہ میری قربانی میں فرق آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ پاک کو یہ جو ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں نا، ان کا نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہارا جو تقوی ہے نا، تقوی جو تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے، یہ تمہارے دلوں والا جو تقوی ہے، دلوں میں جو اللہ کا ڈر ہے، جو نیت ہے، یہ نیت کس کو، یہ اس کو اللہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے ایک چیز بنیادی ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اکثر ہمارے ہاں ایسا لوگ کر بھی رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بات کا کہ ہر آدمی ایسا کر رہا ہے، لیکن کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی ہر آدمی ایسا کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کی یہی نیت ہو، لیکن اکثر لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ جانور عید سے 3-4 دن پہلے لے آتے ہیں اور لا کر پورے محلے میں گھماتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑا جانور لے کر آئے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑا جانور لے کے آئے ہیں، اس نیت سے گھماتے ہیں پھراتے ہیں۔ ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پر کئی حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جانور لے کر آئے ہیں 50,000 روپے کا، کوئی پوچھتا ہے کتنے کا جانور لائے ہو، تو کہتا ہے کہ اگر میں دل میں سوچتا ہے میں 50 کا کہوں گا تو یہ کہے گا سستا جانور لایا، وہ کہہ دیتے میں 70,000 روپے کا جانور لایا ہوں، لایا کتنے کا ہے؟ 50 کا، کہہ دیتے میں 70 کا لایا ہوں، میں 80 کا لایا ہوں، تو یہ اپنی قربانی خراب کرنے والی بات ہے۔ یہ ایک جھوٹ آپ کیوں بول رہے ہو؟ بتائیں مجھے، میں کسی کے لیے تو قربانی نہیں کر رہا، اگر تو آپ اس کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے آپ کی قربانی کرنے کا، کیونکہ قربانی ہوگی نہیں۔ جس ذات کے لیے آپ نے قربانی کرنی ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، آپ کسی کو نہ بتاؤ، اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دل میں جو ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، زبان کو تو چھوڑو،
تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے اختیار کریں، احتراز کریں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر پہلے لا کر باندھ دیتا ہے یا پھراتا ہے تو وہ اس کی نیت یہی ہوگی، لیکن عام طور پر لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس سے بچیں۔ بہرحال اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ دوسرے نمبر پر جانور کی عمر کسی کو غلط نہ، یعنی وہ کسی کو غلط نہ بتائیں پیسے۔ ہاں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے اسے آپ قیمت نہ بتائیں، لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی میں اتنے کا لایا ہوں اور اتنے کا وہ جانور نہ ہو، کیونکہ بد زبانی اور آپ اپنے آپ کو گناہ گار کریں، کیا فائدہ؟ پیسے بھی آپ نے اپنے لگائے، اپنے پیسوں سے جانور بھی خریدا اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو گناہ گار بھی کر رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بہت کمتر نیت ہے کسی کی کہ یہ سوچے کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ میرے مالے والے کہیں یار یہ بڑا جانور لائے، یہ بیوقوفی ہے۔ اتنا پیسہ لگانا اور نیت یہ رکھنا، اتنی چھوٹی نیت رکھو بڑی، ساری دنیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، ساری دنیا کے، اللہ مجھے توفیق دیتے میں اتنی بڑی قربانی کرتا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں تک میں اس کا گوشت پہنچا سکتا، ساری دنیا میں جتنے غریب ہیں میں ان کی ہمدردی کر سکتا۔ نیت یہ رکھے، یہ نیت رکھ رہا ہے کہ بھئی میرا ہمسایہ کہے گا کہ بھئی یہ بڑا سخی آدمی ہے، اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہہ دیا بات ہو گئی ختم۔ اصل ہے آخرت کا اجر، ہم آخرت کا اجر کیوں ضائع کریں؟ اس لیے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے قربانی میں کبھی بھی کسی کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں کرنا، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو ہے نا ہم نے قربانی کرنی ہے۔ دوسری بات ہے، تیسری بات اس حوالے سے کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور لاتا ہے تو اب اس میں بہت سے لوگ ہیں، 7 حصہ دار ہیں، اب 7 حصہ داروں میں سے ہر ایک کا حصہ برابر ہونا ضروری ہے۔ 7 حصہ داروں میں سے ہر ایک کا حصہ برابر ہونا ضروری ہے، 7 ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں۔ یعنی اگر 70,000 روپے کا جانور ہے تو ہر آدمی 10-10 ہزار دے گا، 10-10 ہزار دے گا۔ ایک بات آتی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے ہم میں غریب ہے اور باقی مالدار ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں میرے پاس 10 ہزار نہیں ہے، میں آپ کو 8 ہزار دے دیتا ہوں، آپ سب 10-10 ہزار ڈال رہے ہیں، میں 8 ہزار ڈال دیتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی آدمی 2 ہزار زیادہ ڈال لے اور وہ جو ہے وہ زیادہ گوشت لے لے، مجھے تھوڑا سا گوشت کم دے دے، تو یہ قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ 7واں حصہ ہونا ضروری ہے، یعنی اگر 7 ہیں تو ہر آدمی کا ایک ایک حصہ پورا پورا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں پیسے کم دوں گا مجھے گوشت کم دے دینا، یہ جائز نہیں ہے، اس میں بالکل برابر ہونا ضروری ہے، یعنی سب کی قیمت ایک جیسی ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ایک مسلمانی کے طور پر، ایک رحم دلی کے طور پر کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کی جگہ 2 ہزار دے دے، 5 ہزار دے دے، چاہے پورے پیسے دے دے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے 10 ہزار بھی دیتا ہوں، آپ کے 10 ہزار بھی دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ خود یہ کہے کہ بھئی میں پیسے کم دیتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی کسی کی جگہ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی قربانی ہم نے کرنی ہے تو کوشش یہ کریں، جو حصہ دار لوگ ہیں، کہ جب جائیں جانور لینے کے لیے تو کوشش کریں کہ سب حضرات کو ساتھ لے کر جائیں، یعنی جس کا اس میں حصہ ہے اس کو ضرور لے کر جائیں، اگر نہیں تو کم از کم ان سے اجازت لے لیں، اگر وہ اپنی طرف سے خود اجازت دے رہا ہے کہ بھئی آپ کو اجازت ہے میری طرف سے، آپ حضرات جو بھی جانور خریدیں گے مجھے منظور ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانور خریدیں گے، میں جانور لینے کے لیے گیا، آپ حضرات میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، اب میں نے جانور دیکھا، میرے حساب کے مطابق یہ 70,000 روپے کا جانور بنتا ہے، میں نے لے لیا، اب ہمارے حصہ داروں میں سے کسی کے ذہن میں آئے گا یار یہ تو 50,000 روپے کا جانور تھا، یہ 20,000 مہنگا لے آیا، اب اس کے ذہن میں میرے دل میں بدگمانی آئے گی، یا وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے جانور 50,000 کا ہی لایا ہو، یہ ہمیں 70,000 کا کہہ رہا ہو، تو اب اگر یہ معمولی سی بھی بدگمانی آ گئی، نیت تھوڑی سی خراب ہو گئی تو قربانی ختم۔ ایک آدمی کی دل میں بھی نیت کی جو ہے نا خرابی آ گئی، ایک آدمی نے بھی خراب نیت کر لی تو گیا، کیونکہ ایک معمولی سی بھی میل کچیل آپس میں نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کاموں میں یا تو ایک آدمی کو مقرر کر دیا جائے، سب اپنے دل سے اس پر راضی ہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو فیصلہ کرو گے وہ ٹھیک ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ سب حضرات چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں، اس میں ثواب ہے۔ ہم ہر کام کے لیے جاتے ہیں، اپنی شاپنگ کے لیے 5-5 گھنٹے لگا دیتے ہیں، تو اگر ہم قربانی کے جانور کے لیے چلے جائیں گے، وہاں سے اس کو لے کر آئیں گے، آ کر اس کی خدمت کریں گے، تو اس میں بڑا اجر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں جائیں، جانور لیں، ہر آدمی اپنی رضامندی سے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جانور ہمیں اس میں پسند ہے، پھر لے لیں۔
اس کے بعد ایک چیز ہے قربانی کے جانور کی خدمت کے حوالے سے کہ قربانی کے جانور کی خدمت کس پر لازم ہے، کیا وہ سب میں مشترکہ لازم ہے یا کوئی ایک بھی کر سکتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں بھی یہی چیز ہوگی، قربانی کے جانور کا کرایہ، قربانی کے جانور کا چارہ، قربانی کے جانور کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ سارے کا سارا خرچہ وہ مشترکہ طور پر ہوگا۔ وہ سارا کس طور پر ہوگا؟ مشترکہ طور پر ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک آدمی، ہاں اگر کوئی ایک آدمی اپنی رضامندی سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں آپ سے پیسے نہیں لیتا، اس کا کرایہ بھی میں دیتا ہوں، اس کا چارہ بھی میں کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں، ساری چیزیں میں کرتا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو عام طور پر طریقہ ہے کہ کسی ایک آدمی پر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے یہ جانور لایا، اس کے بعد ہم نے رکھ دیا، اب اسی پر ایسا کچھ نہیں، یہ سب پر مشترکہ ہے۔ اس میں ایک ایک چیز کا حساب لگایا جائے گا، ایک ایک چیز کا، اور ان چیزوں میں اندازے سے بات نہیں ہوگی، ہر ایک چیز کا مکمل حساب رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ گزارش کی، پچھلے جمعہ میں بھی یہ گزارش کی تھی، ابھی بھی یہی کر رہا ہوں گزارش، کہ جو حصے دار ہیں ان کو اپنی نیت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیت میں بالکل فتور نہ آئے، ایک دوسرے کے لیے نیت بالکل خراب نہ ہو، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ایک بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو یہ ذہن میں ہو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میرا جو ہے وہ دلی تعلق ٹھیک نہیں ہے، یا ایک قدرتی ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک فطرتاً کسی آدمی سے طبیعت نہیں ملتی، تو اسے یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ قربانی نہ کرے، شریک نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل میں اس کے بارے میں کوئی بدنیت رکھتا ہے، وہ اس کے بارے میں رکھتا ہے، تو اب اس بدنیتی کی وجہ سے قربانی کہاں ہوگی قربانی؟ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اب ایک اور چیز ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے، قربانی کے جانور کے حوالے سے ایک مین چیز یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی میں گائے جو ہے وہ لینا جائے، گائے کی قربانی تو ہو سکتی ہے لیکن بھینس کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں نے تفصیلاً عرض کر دیا تھا درس میں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی میں بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے، اور اسی طرح گائے کی بھی جائز ہے، بیل کی جائز ہے، بکرے کی، دمبے کی، اور اسی طرح دمبے میں جو نر ہے، مادہ ہے، ان سب کی، اونٹ کی، یہ سب کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ معمولی سی بات پر یہ مسائل کرنا، یہ مسائل علماء کا کام ہے۔ اگر آپ کو علماء نے بتا دیا کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے تو بس بات ختم۔ اس لیے ان چیزوں میں خیال کریں۔ اور ایک چیز آتی ہے، اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی قربانی کے جانور کو مثال کے طور پر وہ ہم صحرا وغیرہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور ایسا خرچہ جو کہ عام طور پر قربانی کے ساتھ ضروری نہیں ہے، تو اس میں سب پر حصہ لازم نہیں ہے، کیونکہ جو چارہ ہے وہ قربانی کے جانور کا لازمی حصہ ہے، وہ تو اس نے کھانا ہے، وہ سب حصہ دار دیں گے۔ لیکن اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس پر پھول ڈالوں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس پر ڈیکوریشن کروں، تو پھر اگر تو خود سب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یار چلو مشترکہ سے کر لیتے ہیں، ورنہ وہ اسی پر ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ خود چارہ، یہ چیزیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک ضروری چیز نہیں ہے، یہ ایک ضروری امر نہیں ہے۔ ضروری امر یہ ہے کہ آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے، آپ 5 دن پہلے خرید لیں، 10 دن پہلے خرید لیں، اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس کا خیال رکھیں، اس کی جو ہے نا چارے کا خیال رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، تو یہ ایک باعث اجر چیز ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ہم ایسا کر دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو کہ فضولیات میں آتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ جو چیز ضروری ہے اس کے درجے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ اور بڑا اہم ہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات تو کل عید کے بیان میں ہوگی، لیکن ابھی ایک مسئلہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں جو ہے اٹکل سے جائز نہیں ہے، یعنی اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، اس میں برابر تول کر دیا جائے گا، گوشت کی تقسیم کا طریقہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک چیز میں تول کر دینا ضروری ہے۔ اگر ایک مسئلہ لوگ ذہن میں یہ بٹھاتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کاروبار میں یا کسی چیز میں ہوتا ہے، ایک آدمی کسی کے 100 روپیہ دینے ہیں، اب وہ اسے 100 روپیہ دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے یار آپ نے میرا 100 دینا ہے، آپ 100 چھوڑو، یہ 20 واپس لے لو، آپ مجھے 80 دے دو، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ راضی ہے، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ جائز ہے۔ لیکن قربانی کے گوشت میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں ہوں، آپ ہوں، ہم 3-4 آدمی ہیں، میں کہوں کہ یار 1 کلو گوشت میں زیادہ لے لیتا ہوں، آپ راضی بھی ہوں، یہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر باقی سب حصہ دار راضی بھی ہوں تو ایک حصہ، ایک بوٹی بھی اس کے لیے زیادہ تقسیم کے دوران لینا جائز نہیں۔ ہاں تقسیم ہو گئی، سب کو سب کے حصے مل گئے، اس کے بعد کوئی چاہے اپنا پورا حصہ اٹھا کر کسی کو دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تقسیم میں اندازہ جائز نہیں، اندازے سے تقسیم جائز نہیں، برابر تول کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پر کیا چیز ہوگی؟ اس میں یہ چیز ہوگی کہ سب کو
تول کر پوری دی جائے گی. اگر سب راضی بھی ہوں گے پھر بھی اس کے لیے لینا جائز نہیں. اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. جیسے کسی سے پیسے زیادہ لینا سود کے زمرے میں آتا ہے، اسی طرح یہ گوشت بھی اٹکل اور اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا اور کسی کو زیادہ دے دینا کسی کو کم دے دینا، یہ گویا اس کے لیے ایسا ہے جیسے سود بن رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کو ذہن میں بٹھانا چاہیے. ایک اہم مسئلہ سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک یہ مسئلہ عام طور پر ہے غیر مسلم ممالک کے لیے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر غیر مسلم لوگ موجود ہوتے ہیں. جیسے سندھ میں جو ہے وہ ہندو لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں لاہور میں بادامی باغ ہے، یا اسی طرح یوحنا آباد ہے، وہاں پر عیسائی برادری ہے اور لوگ ہیں. تو لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں. تو اس میں ایک مسئلہ عام طور پر بغیر تفصیل کے وہ ہے پاکستان اور عام ملکوں کے لیے کہ کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ دو چیزوں کو دیکھا جائے گا. پہلے نمبر پر جب غیر مسلم ملکوں میں رہا جاتا ہے تو وہاں پر عام طور پر اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بہت سے کمزور عقیدے والے مسلمان بھائی بھی وہاں ان لوگوں کے ساتھ شراب بھی پیتے ہیں. وہ جو غلط کام کرتے ہیں وہ اسی طرح غلط کام کرتے ہیں. تو جو غیر مسلم وہاں رہتے ہیں وہ تو پھر لازمی طور پر غلط کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی غیر مسلموں کے ملک میں ہے یا پاکستان میں ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہے اسے میں گوشت دوں گا تو یہ اس کو حرام چیز کے ساتھ کھائے گا. مثلا یہ شراب پیتا ہے، یہ اس کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، اور یہ جب گوشت کھائے گا تو جیسے ہم بوتل پیتے ہیں گوشت کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ شراب پیے گا، یہ اس کے ساتھ شراب پیے گا. تو پھر تو اسے گوشت دینا جائز نہیں ہے، اسے گوشت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ گویا کہ آپ اس کو ایک ایسی چیز مہیا کر رہے ہیں جو حرام کے ساتھ وہ کھا رہا ہے. تو اس کی حرام خوراک میں آپ اس کے مددگار بن رہے ہیں، تو اس کو تو دینا جائز نہیں ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر عام طور پر ہمارا ملک جو ہے یہاں پر تو اگر کوئی غیر مسلم رہتے ہیں بہت کم ایسے ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے، تو وہاں پر اگر کسی کو پتہ ہے کہ کنفرم طور پر کہ یہ غیر مسلم ایسا ہے، غریب بھی ہے، مستحق بھی ہے، اور یہ شراب وغیرہ نہیں پیتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، یا ایسا ہوتا ہے کئی جگہوں پر باہر ملکوں میں صرف شراب نہیں سور کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، تو وہ اس گوشت کو سور کے گوشت کے ساتھ مکس کر کے کھائے گا، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ مکس نہیں کرے گا یا کوئی حرام چیز اس کے ساتھ نہیں کھائے گا، بلکہ جیسے ہم پکاتے ہیں اسی طرح یہ غریب آدمی ہے پکا کر کھا لے گا، تو اس کو دینا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا تعلق چھری پھیرنے تک ہے. جب آپ نے چھری پھیر دی اس کے بعد تقسیم ہو گئی، گوشت آپ کو مل گیا، اب اس کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہے. یہ بھی ایک میں مسئلہ بتا دوں، اکثر طور پر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، مسئلہ صحیح طور پر سنتے نہیں ہیں، اس میں اپنی مرضی کا مسئلہ آگے جا کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے، فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کا بیان کیا تھا. حقیقت میں وہ بات اور ہوتی ہے. اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ گوشت آپ کے پاس موجود ہے، یہ آپ کا ہے. تو عام جو طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے غریب ہمسایوں کے لیے اور محلے داروں کے لیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں ہے جہاں پر کوئی غریب ہے ہی نہیں، اور سارے لوگ ہی مالدار ہیں، سب نے قربانی کی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے لے جائے، کسی دوسرے علاقے میں بھیج دے جہاں پر غریب ہوں، ان کو گوشت پہنچا دے. اگر ایسا نہیں کر سکتا، وہ سارا گوشت خود بھی رکھ لے گا، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اب اس کے ساتھ میں نے شرط کیا بیان کی کہ ایسا علاقہ ہو جہاں کوئی غریب نہ ہو. اب لوگ کیا کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ بھئی سارا گوشت آپ رکھ سکتے ہیں، تو ہم نے تو کسی کو دینا ہی نہیں، ہم تو فریج بھر کے رکھیں گے. نہیں، جو ایک طریقہ میں نے عرض کی، ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ ہم جب قربانی دے رہے ہیں اور 10,000 20,000 30,000 روپے ہم نے لگا دیا، تو پھر ہم گوشت میں کس طرح کنجوسی کریں کہ میں کہوں کہ یار میں جو ہے نا جی سارا اٹھا کر گھر میں رکھ لوں گا گھر میں. تو وہ تو پھر قربانی تو ہوئی، ٹھیک ہے، ہم نے ایک فرض ادا کیا، لیکن جو اصل دل کی قربانی تھی، جو جسے کہا جاتا ہے اثار، دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی، وہ تو نہ ہوئی نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح طور پر اچھی طرح سے تقسیم کیا جائے اور غریبوں کا خیال کیا جائے. کوشش یہ کی جائے کہ اپنے لیے کم بچ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ حضرات کو تقسیم کیا جائے. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جو کچھ کہا سنا کہ اللہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز کل 6:15 بجے ادا کی جائے گی، 6:15 بجے ادا کی جائے گی، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں فرق یہ ہے کہ عید الفطر کے بارے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تھوڑی تاخیر کے ساتھ ادا کی جائے.
کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں سنت عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر تشریف لاتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور سورج جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ابھر آیا، ایک نیزہ سوا نیزہ اوپر آ گیا اور جیسے ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا، اور یعنی سمجھ لیں کہ اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق کے 10-15 منٹ کے بعد آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے بڑی عید میں کہ جلدی نماز ادا کی جائے، اور اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی عید کا دن ہوتا تو اکثر طور پر یہ معمول رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جو ہے سب سے پہلا جو لقمہ کھاتے تھے عید والے دن وہ قربانی کے گوشت کا ہوا کرتا تھا۔ اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی بات ہوگی جمعے میں عید کے دن میں۔ تو آپ یہ گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ 5:45 بجے بیان شروع ہو جائے، اور 6:15 کا ٹائم دیا تو 6:15 پر ہو سکتا ہے کچھ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ وقت پر تشریف لائیں تاکہ وقت پر قربانی ہو جائے۔ گرمی کا موسم ہے اور زور سے پہلے حضرات تمام آسانی سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، گوشت بھی تقسیم کر لیں، اور جو ہے نا وہ قربانی کا گوشت کھانے میں جو ہے وہ مصروف ہو۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق مع